بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्वाद नसीहत वाले कुरान की कसम तुम बरहक नबी हो मगर ये कुफ़ार खामखा तकब्बुर और अदावत में पड़े अंधे हो रहे हैं। हमने इनसे पहले कितने गिरोह हलाक कर डाले तो अजाब के वक्त ये लोग चीख उठे मगर छुटकारे का वक्त ही न रहा था और उन लोगों ने इस बात से ताज्जुब किया कि उन्हीं में का अजाब खुदा से एक डराने वाला पैगंबर उनके पास आया और काफिर लोग कहने लगे कि ये तो बड़ा खिलाड़ी जादूगर और पक्का झूठा है। भला देखो तो उसने तमाम माबूदों को मलियामेट करके बस एक ही माबूद कायम रखा। ये तो यकीनी बड़ी ताज्जुब खेज बात है। और उनमें से चंद रवादार लोग मजलिसे वाज से ये कह कर चल खड़े हुए कि यहाँ से चल दो और अपने माबूदों की इबादत पर जमे रहो, यकीनन इसमें उसकी कुछ जाती गरज है। हम लोगों ने ये बात पिछले दिन में कभी सुनी भी नहीं, हो ना हो उसकी मन गढ़त है। क्या तुम सब लोगों में बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काबिल था कि उसी पर कुरान नाजिल हुआ? नहीं, बात यह है कि उनको सिरे से मेरे कलाम ही में शक है कि मेरा है या नहीं।
بلکہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک عذاب کے مزے نہیں چکھے، اس وجہ سے یہ شرارت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے زبردست فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں یا سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی سلطنت انہی کی خاص ہے؟ تب ان کو چاہیے کہ رسے یا سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور انتظام کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے گروہوں میں سے یہاں تمہارے مقابلے میں بھی ایک لشکر ہے جو شکست کھائے گا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور جنگل کے رہنے والے قوم شعیب علیہ السلام، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو شکست کھا چکے۔ سب ہی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ٹھیک نازل ہوا، اور یہ کافر لوگ بس ایک چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو پھر انہیں چشم زدن کی مہلت نہ دے گی۔ اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہو ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے قوت والے تھے مگر صبر کیا، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو بھی تابع دار بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح اور شام خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی یاد خدا کے وقت سمٹ آتے اور ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک ان دعوے داروں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ حجرے عبادت کی دیوار پھاند پڑے اور جب داؤد علیہ السلام کے پاس آ کھڑے ہوئے تو وہ ان سے ڈر گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور انصاف سے نہ گزریے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ رویداد یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھی کو دے دے، اور بات چیت میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بغیر اس کے کہ مدعا علیہ سے کچھ پوچھیں کہہ دیا کہ یہ جو تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شرکا کی یقیناً یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ سن کر دونوں چل دیے، اور اب داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور وہ ناکامیاب رہے، پھر تو اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگنے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور میری طرف رجوع کی، تو ہم نے ان کی وہ لغزش معاف کر دی، اور اس میں شک نہیں کہ ہماری بارگاہ میں ان کا تقرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر لیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔